ناول دہلیز از قلم سیدہ حنا جعفری۔ مجھے اپنی بیٹیوں پر یقین ہے لیکن زمانے پر نہیں۔ میری بیٹیوں کا ذہن اتنا معصوم ہے کہ کوئی بھی آسانی سے اسے شکنجے میں جکڑ لے۔ یاد رکھنا بیٹا، ایک عورت کو ہمیشہ نامحرم کے مقابلے میں ایک سیسا پلائی دیوار کی مانند ہونا چاہیے۔ یہی میرے اللہ کا حکم بھی ہے۔ موسلا دھار بارش میں چھتریوں کی بھیڑ میں سے راستہ بناتی وہ تیزی سے قدم اٹھا رہی تھی۔ اسکول یونیفارم بارش سے مکمل بھیگ چکا تھا۔ وہ گاڑی میں آنے جانے والی لڑکی بڑی چادر لے کر کہاں نکلتی تھی؟ وہ تو بھلا ہو اس کی دوست کلثوم کا، جو اپنے بھائی کی گاڑی میں آتے ہوئے بھی چادر اوڑھ کر آتی تھی۔ اسی سے چادر لے کر وہ اپنا آپ ڈھانپ کر نکلی تھی، ورنہ اس بارش نے تو اسے نیم برہنہ کر دینا تھا۔ اف، وہ ہوس بھری نگاہیں، چپتے نظر کے تیر، اسے دنیا کے سب مردوں سے نفرت ہو رہی تھی اس وقت۔ صبح سے ہی آسمان کو بادلوں نے گھیر رکھا تھا۔ امی نے کہا بھی تھا چھتری بستے میں رکھ لو، لیکن کہاں آج کی نسل۔ گاڑی میں بھلا چھتری کی کیا ضرورت؟ چھٹی ہونے تک آسمان دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا، اور وہ پھٹی نگاہیں لیے چوکیدار کو دیکھ رہی تھی، جس نے اسے اطلاع دی تھی کہ آج اسے پیدل جانا ہوگا۔ اس کے ڈرائیور کی ماں وفات پا چکی ہے اور اس کے والد شہر سے باہر گئے ہیں۔ اس نے اپنا بازو چھت کی پناہ سے باہر کیا۔ سیکنڈز میں اس کو اپنے بازو کپڑوں میں سے صاف دکھائی دینے لگے۔ کیا یار، یہ یونیفارم سفید رنگ کا ہونا ضروری تھا؟ اب کیا کروں؟ اچانک اس کی نظر کلثوم پر پڑی۔ وہ ویسے بھی گاڑی میں جا رہی تھی، آج کے لیے تو دے ہی سکتی تھی اپنی چادر ادھار۔ ویسے بھی وہ چادر سر سے پاؤں تک ڈھانپ لیتی ہے، اور اس طرح خود کو چھپائے وہ تیزی سے گھر کی طرف بڑھی۔ اکیلے رکشے والے کے ساتھ جانے سے بھی گھبراتی تھی، لہٰذا بھیڑ کے ساتھ چلنا بہتر تھا۔ امی، رابعہ آ گئی۔ ہما جو ٹیرس پر کھڑی تھی بھاگتی ہوئی آئی۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری بچی صحیح سلامت گھر آ گئی۔ رابی، فردوس بیگم نے اپنی بیٹی کا بوسہ لیا۔ جلدی سے کپڑے بدل کر آ جاؤ ورنہ بیمار ہو جاؤ گی۔ امی ابو نے آج ہی جانا تھا شہر سے باہر۔ چادر سمیت جس نظروں سے وہ لوگ دیکھ رہے تھے، میں تو کانپ ہی جاتی ہوں، یہ سوچ کر کہ اگر یہ چادر نہ ہوتی تو میں تو سارے بازار کے سامنے نہ برہنہ ہو جاتی۔ رابی غصے سے بولی، بیٹا کچھ ہی دیر پہلے شکیل کی ماں کا انتقال ہو گیا، اور تمہارے ابو تو صبح ہی گئے تھے۔ فکر تو مجھے بھی بہت تھی کہ لاکھ بار کہا ہے چادر رکھ لیا کرو، لیکن تم کہاں سنتی ہو۔ اور صبح چھتری کا بھی تو کہا تھا، تب بھی تم نے انکار ہی کیا۔ رابی خاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی قصور اسی کا تھا۔ کلثوم، تمہارا بہت شکریہ، یہ تمہاری چادر ہے۔ رابی نے چادر آگے کی۔ ویسے میں آج دوسری رکھ کر آئی ہوں، چاہو تو تم رکھ سکتی ہو یہ۔ کلثوم نے اشارہ کیا۔ رابی کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے۔ اوہ اچھا، شکریہ۔ اس نے وہ چادر واپس شاپر میں ڈال دی۔ وہ غسل خانے میں تھی جب اس کا موبائل بجا۔ ہما، ہما، رابعہ نے آوازیں دی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ شاید وہ کمرے میں نہیں تھی۔ جب تک وہ کپڑے بدلتی فون 10 بار بج چکا تھا۔ اپنی اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کے ماتھے پر شکن آئی، اور پھر وہ فون دوبارہ بجا۔ ہیلو، رابی نے فون کان کے ساتھ لگایا۔ کیسی ہیں آپ؟ مردانہ آواز سن کر رابی نے کال کاٹ دی۔ فون دوبارہ بجا لیکن پھر اس نے نہیں اٹھایا۔ وہ نمبر بلاک کر دیا۔ اگلی دوپہر ایک نئے نمبر سے کال آئی، وہی مردانہ آواز جو کل اس نے سنی تھی۔ رابعہ، کال مت کاٹنا۔ اور شاید یہی وہ وقت تھا جو رابعہ کو اس کی بربادی کی طرف لے جا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کال نہیں کاٹی تھی۔ میرا نام عمیر ہے۔ میں کسی عمیر کو نہیں جانتی، آپ نے شاید غلط نمبر ملایا ہے۔ نہیں، میں نے بالکل صحیح نمبر ملایا ہے۔ آپ رابعہ ہو جو انٹرنیشنل کامرس کالج میں پڑھ رہی ہو، 3rd ایئر میں۔ رابعہ کو لگا کہ اس کے کانوں میں گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ آپ مجھے کیسے جانتے؟ جنہیں چاہا جائے اس کے بارے میں ہر چیز معلوم ہو ہی جاتی ہے۔ رابی، رابی، ہما کی آواز سے رابی نے ایک دم کال کاٹ دی اور نمبر بلاک کر دیا۔ کیا ہوا رابی، تم اتنا ڈری ہوئی کیوں ہو؟ وہ کچھ نہیں، ڈری ہوئی کہاں ہوں، تم آواز ہی ایسے دے رہی ہو جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ نہ میں گلی کے نکڑ والے گھر میں گئی تھی۔ ہما بیڈ پر بیٹھ گئی۔ امی نے جانے دیا؟ رابی کو حیرانی ہوئی کیونکہ انہیں یوں ہی کسی گھر میں جانے کی اجازت نہیں تھی، چاہے وہ ان کے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ امی بھی ساتھ گئی تھیں۔ اوہ، اور میں گھر میں بالکل اکیلی؟ اندر واش روم سے تمہیں آوازیں لگا رہی تھی، کوئی پیچھے سے گھر میں گھس جاتا تو؟ رابی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
امی پاگل تھوڑی ہیں، میں آئی تھی تمہیں بھی بلانے، لیکن پانی کی آوازیں آ رہی تھی اور ہمیں پتہ ہے تم غسل کے وقت کوئی 10 بالٹی پانی تو استعمال کرتی ہی ہو، جلدی باہر نہیں آنے والی، اسی لیے ہم تمہیں باہر سے تالا لگا کر گئے تھے، مین گیٹ پر، ہما مزے سے بتا رہی تھی۔ کیا؟ اور خدا نخواستہ کہیں شارٹ سرکٹ ہو جاتا یا پھر زلزلہ آ جاتا، میں کہاں جاتی؟ رابی نے کہا۔ کیا یار، ہوا تو نہیں نا ایسا کچھ، چھوڑو یہ دیکھو، وہ آنٹی نے آج کل گھر میں کپڑے رکھے ہیں بیچنے کے لیے، تو وہی دیکھنے گئے تھے۔ یہ میرا ہے مسٹرڈ کلر پر کالے رنگ کے کام والا کرتا، دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، اور یہ تمہارا کالے رنگ پر سرخ کام، تو جیسے اس فراک پر 4 چاند لگا رہا تھا۔ واہ، یہ کس نے پسند کیا؟ رابی نے ایک دم سے اپنے فراک کے ساتھ اپنے ساتھ لگایا۔ اور کون کر سکتا ہے؟ امی نے کیا۔ تمہیں تو معلوم ہے امی تمہاری پسند سے اچھے سے واقف ہے، ہما نے کہا۔ کوئی شک نہیں، آج تک کوئی ایسی چیز ہی نہیں جو امی نے لائی ہو اور مجھے پسند نہ آئی ہو، رابعہ نے کہا۔ رابی تم چل رہی ہو نا ٹرپ کے ساتھ؟ ماہم نے پوچھا۔ نہیں یار، ہمیں اکیلے کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں، ابو نہیں مانیں گے۔ رابی نے رجسٹر کا صفحہ موڑا۔ تم ہمیشہ منع ہو جاتی ہو، تم نے پوچھا ان سے؟ ماہم نے کہا۔ نہیں، کبھی پوچھا نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے پوچھنے کا فائدہ نہیں کوئی، وہ پھپھو کے گھر کبھی رات پر نہیں بھیجتے تو، رابی نے کہا۔ وہ الگ بات ہے، ہم کوئی رات تو نہیں رکنے والے، تقریباً ساری کلاس ہی جا رہی ہے، اور اکیلے تھوڑی جا رہے ہیں، ٹیچرز بھی جا رہی ہیں۔ آئی بڑی تم انتہائی شریف زادی، ماہم نے اس سے رجسٹر لیا۔ رابی نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا۔ اچھا میں پوچھوں گی، اگر ڈانٹ پڑی نا تو تمہاری میری دوستی ختم، رابی نے کہا۔ تم ڈٹ جانا اپنی بات پر، تھوڑی ضد کرنے میں کیا حرج ہے، ایک دو وقت کا کھانا چھوڑ دینا، خود مان جائیں گے، ماہم نے آنکھ ماری۔ رابعہ مسکرا دی۔ ابو، رابعہ دروازے پر کھڑی تھی۔ آؤ رابی اندر۔ جمیل خان نے ٹی وی بند کیا جس پر خبریں چل رہی تھیں، پھر دوست بھی پاس بیٹھی الماری میں کپڑے ڈال رہی تھی۔ ابو ہمارا ٹرپ جا رہا ہے مری۔ اچھا، اس بار میں بھی جاؤں؟ یہ عید پر تو ہم سب گئے تھے مری، اب دوبارہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اور بات تھی نا ابو، یہ سب کلاس کی لڑکیاں جا رہی ہیں، ساتھ ٹیچرز بھی جا رہے ہیں، رابی نے ہمت باندھی۔ تو جانے دو، آدھی رات تک لڑکیاں گھر سے باہر اچھی نہیں لگتی۔ جمیل صاحب کا لہجہ ذرا سخت تھا۔ آپ ہمیشہ ایسے کرتے ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے، آخر میری سب دوستیں ایک دوسرے کے گھر جاتی ہیں، پیپرز کی تیاری ساتھ کرتی ہیں، اور ایک میں ہوں، نہ مجھے ان کی طرف جانے کی اجازت ہے نہ ان کو میری۔ آپ کو مجھ پر یقین ہی نہیں ہے، رابی رونے لگی تھی۔ بات یقین کی نہیں، حالات کی ہے۔ میں نے اپنے دوست کو زندہ لاش بنتے دیکھا ہے، اس کی بیٹی کے غم میں، اس کے بھائی کا بچہ جو کہ اس کی بیٹی سے 20 سال بڑا تھا، اس پر یقین کر کے وہ اسے کالج اس کے ساتھ بھیجتا رہا، اور ایک دن پتہ چلا کہ اکثر وہ لڑکی کالج پہنچتی ہی نہیں تھی۔ بہت زیادہ سختی کرنے پر اس نے بتایا کہ بھائی میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور سختی سے منع کیا ہے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ سب کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس وقت وہ اپنی لاپرواہی پر ہاتھ ملتا رہ گیا کہ کیسے وہ کسی پر یقین کر گیا۔ جمیل خان نے کبھی اتنی بے باکی سے بات نہیں کی تھی، تب اپنی بیٹیوں سے، لیکن ان لگا کہ اسے سمجھانے کا کوئی اور طریقہ نہ تھا۔ مجھے اپنی بیٹیوں پر یقین ہے، لیکن زمانے پر نہیں۔ میری بیٹیوں کا ذہن اتنا معصوم ہے کہ کوئی بھی آسانی سے اسے شکنجے میں لے سکتا ہے۔ یاد رکھنا بیٹا، ایک عورت کو ہمیشہ نامحرم کے مقابلے میں ایک سیسا پلائی دیوار کی مانند ہونا چاہیے، یہی میرے اللہ کا حکم بھی ہے۔ اسی لیے تو میں نے فردوس سے بھی کہہ دیا ہے، اگر آپ کا کوئی بھی کزن گھر میں آئے تو فردوس خود اسے ڈیل کریں، اور اس کی غیر موجودگی میں دروازے سے ہی لوٹا دو، چاہے وہ میرے بھائی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سب ٹھیک ہے ابو، لیکن آپ ہما کو اس کے منگیتر سے بھی بات نہیں کرنے دیتے، وہ تو اس کا ہونے والا محرم ہے نا، رابعہ نے کہا۔ آپ کے سوال میں ہی جواب ہے، اس کا ہونے والا ہے، ہوا تو نہیں۔ جس دن وہ اس کا محرم بن کر اسے لے جائے گا رخصت کر کے، تو اس دن سے میں تو کیا، کوئی بھی اسے نہیں روکے گا، کیونکہ اسے میرا رب یہ حق دے گا۔ رابی چپ چاپ وہاں سے نکل گئی تھی۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارے ابو نے نہیں بھیجنا تو سیدھے سے کہہ دینا، یہ کون سا جواب ہوا؟ سوال گندم، جواب چنا، ماہم نے ساری بات سننے کے بعد کہا۔ ہمارے ٹرپ میں کون سا غیر محرم ہے؟ لڑکیاں ہی تو جا رہی ہیں، اس بات کا اس کہانی کے ساتھ کیا لنک؟ یار ابو بس ہماری بہت پرواہ کرتے ہیں، اس لیے۔ تم چھوٹی بچی تو نہیں ہو، تمہیں اچھا برا پتہ ہے، اور ایک منٹ، تمہاری پرواہ کرتے ہیں تو منع کر رہے جانے سے، تمہارا کیا مطلب ہے ہمارے والدین ہماری پرواہ نہیں کرتے؟ میں نے ایسا کب کہا ماہم؟
چلنا ہے تو چلو، نہیں چلنا تو تمہاری مرضی۔ میں تو صرف اس لیے کہہ رہی تھی کہ تم کبھی گئی نہیں ٹرپ کے ساتھ، نہ ہماری برتھ ڈے پارٹی میں آتی ہو نہ کہیں اور۔ اتنا بھی کیا ہوا؟ ماہم نے منہ بنا کر کہا۔ ارے ہاں، یاد آیا، وہ تم بتا رہی تھی پرسوں تمہیں کسی نے کال کی تھی، واپس نہیں آئی کیا کال؟ اس کے دونوں نمبر میں نے بلاک لسٹ میں ڈال دیے تھے، رابی نے کہا۔ لیکن کیوں؟ کم از کم پوچھنا تو تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، ماہم نے کہا۔ وہ عجیب باتیں کر رہا تھا۔ مجھے تو تم اور تمہاری فیملی کی باتیں عجیب لگتی ہیں، ماہم نے منہ چڑھایا۔ آج رابعہ کالج سے آ کر کمرے میں چلی گئی تھی، کھانا کھانے بھی نیچے نہیں آئی تھی، فردوس نے جمیل صاحب کو بتایا۔ کیوں، صحت ٹھیک ہے اس کی؟ جمیل صاحب ایک دم سے فکر مند ہو گئے۔ جی ابو، بس ٹرپ پر جانے کی اجازت نہیں ملے تو اس لیے اداس ہے، ہما نے بتایا۔ میں اس کی بھلائی کے لیے روک ٹوک کرتا ہوں۔ جمیل صاحب، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ان کے ساتھ ٹیچرز بھی جا رہی ہیں، اب کلاس کی سب لڑکیاں جا رہی ہیں، وہاں آپ اسے منع کر دیں گے تو اسے خوشی تو نہیں ہوگی، فردوس بیگم نے کہا۔ جی ابو، جانے دینا، ویسے بھی جب تک آخری بچی کو لینے اس کے گھر والے نہیں آ جاتے کوئی ٹیچر گھر نہیں جاتا، آپ بے فکر رہیں، ہما نے کہا۔ جمیل صاحب بغیر جواب دیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رابی، جمیل صاحب نے کمرے کے باہر سے آواز دی۔ ہما بھی ساتھ اٹھ آئی تھی، وہ تو اس نے دروازہ کھلا، رابی نے رو رو کر آنکھیں سجا رکھی تھی۔ کھانے پر کیوں نہیں آئی؟ وہ ابو، بھوک نہیں تھی۔ دن سے بھوکی ہو اور بھوک نہیں؟ رابی خاموش رہی۔ کب جا رہا ہے ٹرپ؟ ہفتے کو۔ اچھا، کتنے پیسے جمع کروانے ہیں؟ صبح مجھ سے لے جانا اور اپنا نام بھی لکھوا آنا۔ سچ میں ابو؟ رابی خوشی سے چیخی۔ ہاں، لیکن ایک شرط ہے۔ بولے ابو؟ پہلے آ کر کھانا کھاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ انسان کھانا ہی چھوڑ کر بیٹھ جائے؟ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، جب تم خود ہی اپنے حق پر دستبردار ہو جاؤ گی تو کوئی بھی تمہیں تمہارا حق نہیں دے گا، ماہم نے کہا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا ابو مان گئے۔ وہ عمیر نے دوبارہ رابطہ کیا تم سے؟ ماہم نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں ان بلاک کروں گی تو کرے گا نا، رابعہ نے فخریہ انداز میں کہا۔ تو کر دو، ماہم نے کہا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ رابی نے اسے ہلکا سا تھپڑ لگایا۔ اس میں پاگل کی کیا بات ہے؟ کم از کم پوچھو تو صحیح، اسے کام کیا ہے؟ رابی چھت پر کھڑی بارش کا نظارہ کر رہی تھی، اس کے دل میں ایک آواز گونجی۔ جنہیں چاہا جائے ان کے بارے میں ہر چیز معلوم ہو جاتی ہے۔ کون ہے وہ لڑکا اور مجھے کیسے جانتا ہے؟ رابی کو تجسس ہوا۔ اس نے نمبر ان بلاک کیا۔ اقرا لکھ کر سیو کرنے کے بعد واٹس ایپ پر اس نے نمبر ملایا۔ پرکشش آنکھیں، گہرائی سے بھرپور، کانوں کی لو کو چھوتے بال، چہرے کے ساتھ لگی داڑھی، نفاست سے تراشی ہوئی مونچھیں۔ وہ کہیں سے بھی کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا، لیکن رابی کے لیے وہ اجنبی تھا، اس لیے اس نے اس سے پہلے کبھی اسے دیکھا نہیں تھا۔ بارش تیز ہو چکی تھی، وہ اندر آئی اور اپنا موبائل چارج پر لگایا اور کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ حیرت تھی، آج اس کا دل کتاب میں نہیں لگ رہا تھا، اس کے سامنے وہ شکل گھوم رہی تھی۔ اچانک اس کا فون بجا۔ ہما وہیں ٹیبل کے پاس تھی، اس نے موبائل کی طرف دیکھا۔ رابی نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کسی اقرا کی کال ہے، اٹھاؤں؟ نہیں، رابی ایک دم سے بولی۔ وہ دونوں باتونی ہیں، میں ابھی ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہوں، سارا ٹائم ضائع ہو جائے گا، کال کاٹ دو۔ رابی نے پہلی بار اتنی صفائی سے جھوٹ بولا تھا، وہ خود حیران تھی۔ موبائل ایک بار پھر سے بجا، لیکن ہما اب لیٹ چکی تھی۔ پلیز باہر جا کر بات کرنا، میں سونے لگی ہوں کچھ دیر۔ ہما نے سر کمبل میں اندر کیا۔ لگتا ہے اٹھانی ہی پڑے گی کال، ایسے یہ لڑکی نہیں مانے گی۔ رابی موبائل لے کر باہر نکل گئی۔ اب کی بار پہلی ہی گھنٹی میں کال اٹھا لی گئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا آپ کال نہیں اٹھائیں گی، وہی آواز، لیکن نہ جانے کیوں آج رابی کو وہ آواز سن کر سکون آ رہا تھا۔ شیطان نے جال ڈالا تھا، خوبصورت جال جس میں وہ پھنس چکی تھی۔ اس کی آواز میں ایک سحر تھا۔ وہ میں آپ کو نہیں جانتی، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ آپ کی تصویر دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارا تو کبھی آمنا سامنا بھی نہیں ہوا۔ تو جان جائیں گی آپ۔ میں نے کہا تھا نا کہ جس کو چاہا جائے اس کے بارے میں ہر چیز معلوم ہو جاتی ہے۔ سالوں کی محنت ہے میری۔ رابعہ چپ رہی۔ اور رہی بات سامنے کی تو ایک بات بتائیں، آپ ٹرک کے ساتھ مری جا رہی ہیں؟ ہاں، رابی کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ بس وہیں ہو جائے گا سامنا بھی۔ رابی نے ایک دم کال کاٹ دی، اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ کون ہے جو ہر وقت مجھ پر نظر رکھی ہے؟ رابی مستجز تھی۔ وہ واپس آ کر کمبل میں بیٹھ گئی۔ اس سے بات کرتے ہوئے تو اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنی سردی ہو رہی تھی۔ ابھی کمرے میں آتے ہی وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے کچن کا رخ کیا تو فردوس بیگم کو وہاں پایا۔ کیا کر رہی ہیں امی؟ بیٹا چائے بنائی تھی، سوچا بارش کا موسم ہے ساتھ پکوڑے بھی بنا دوں۔ ہما کدھر ہے؟
مجھے دے، میں بنا دیتی ہوں پکوڑے، وہ تو بستر میں سو رہی ہے۔ اچھا یہ لو بناؤ، دھیان سے بنانا، ہاتھ نہیں جلا لینا۔ میں ذرا باہر لاؤنج کی صفائی کر لوں، بارش کی وجہ سے کام والی بھی نہیں آئی، جمیل صاحب نے آتے ہی شور ڈال دینا ہے۔ ماہم، تمہیں پتا ہے عمیر بھی مری آ رہا، رابی نے ماہم کو کہا، جس پر وہ چونک گئی۔ کیا تم نے بات کی ہے اس سے؟ تم نے اسے بلاک کر دیا اسے؟ ہاں، اور تمہیں پتا ہے پہلے میں نے اس سے شام میں بات کی، مجھے اتنا اچھا لگا کہ رات کو ہم نے پھر بات کی، پتہ ہی نہیں چلا کب صبح ہو گئی۔ رابعہ جیسے خیالوں کی دنیا میں تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا رابی، تم اور کسی لڑکے سے بات؟ محبت تو انسانوں کی فطرت ہے نا ماہم، میں بھی تو آخر ایک انسان ہوں۔ محبت وہ بھی ایک ہی دن میں ماہم ہنسی۔ ہونے کو تو محبت ایک نظر میں بھی ہو جاتی، ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تم آج کچھ زیادہ ہی شاعرانہ باتیں نہیں کر رہی ہو ماہم؟ ہکا بکا تھی۔ ذرا سنبھل کر رابی، اپنے گھر والوں کو جانتی ہو نا۔ اب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کہاں ہے ماہم؟ انجام کا کسے ڈر؟ اتنی بہادری؟ ماہم نے تیوری چڑھائی۔ تم رابی ہی ہو نا؟ رابی کھلکھلا کر ہنس دی۔ رابی آج کل زیادہ ہی کمرے میں نہیں رہنے لگی؟ فردوس بیگم نے کہا۔ پڑھتی رہتی ہے امی، ٹرپ کے بعد پیپرز ہونے والے ہیں اس کے، ہما نے کہا۔ اچھا چلو، میں نے بادام والا دودھ بنایا ہے، ایک گلاس تمہارا اور ایک اس کا لے جاؤ کمرے میں، اور تم بھی پڑھ لیا کرو۔ پڑھتی تو ہوں امی، جانتی ہو نا تمہارا امتحان کے بعد نکاح ہے۔ جی امی، ہم نے سوچا ہے رابی کا بھی نکاح کر دیں۔ چلو تمہاری رخصتی پہلے کر دیں گے، وہ بھی اگلے سال 14ویں کا امتحان دے دے تو اس کی رخصتی بھی کر دیں گے۔ نکاح کس کے ساتھ؟ تمہارے دیور کے ساتھ۔ ویسے بھی وہ رابعہ کو اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں، دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں جاؤ گی تو چلو دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی تو ہوگی، میں بھی مطمئن ہو جاؤں گی۔ آپ نے رابی سے پوچھا؟ وہ کیا کہے گی؟ اس کا امتحان ہو جائے تو بتا دوں گی اس کو، ایسے دھیان ذرا ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ وہ تو ابھی صرف رشتہ ہی کرنا تھا، لیکن تم لوگوں کے ابو نے فیصلہ کیا کہ نکاح ٹھیک رہے گا، آخر کو بہن ہے تمہاری، تمہارے گھر جانے سے اس کو روک تو نہیں سکتے نا۔ اب جاؤ، دودھ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور رابی سے نہ ذکر کرنا ابھی۔ اچھا ماہم، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ ہما کے آتے ہی رابی نے صفائی سے جھوٹ بولتے ہوئے بات بدلی۔ رابی آج کل تم ہمیں بالکل لفٹ نہیں کرواتی، ماہم نے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے ماہم، رابی مسلسل موبائل میں گم تھی کہ ٹیچر نے سب کو بس پر سوار ہونے کا کہا۔ وہ کہاں ہے؟ ماہم نے کہا۔ کون؟ رابی چونکی۔ عمیر اور کون؟ مری؟ اوہ، تو وہ پہلے سے ہی وہاں موجود ہے، لیکن تم مجھ سے مل تو نہیں سکو گی۔ پاگل ہوں جو ملوں، وہ بس مجھے دیکھنا چاہتا دن بھر۔ ہم بات نہیں کریں گے، کوئی بات کرنے کے لیے یہ موبائل ہے نا، اور تم اسے پہچانو گی کیسے؟ میں نے تو اسے دیکھا ہوا ہے۔ کہاں؟ ماہم چونکی۔ موبائل میں، تصویر میں، ویڈیو کال میں۔ تم تو بہت تیز نکلی رابی۔ ماہم کو دل ہی دل میں غصہ بھی تھا، کیونکہ ہمیشہ وہ اپنے خاندان کے سامنے ماہم کے خاندان کو لبرل اور بے پردہ دکھاتی تھی۔ مری میں ان لوگوں نے بہت انجوائے کیا۔ ماہم نے جب عمیر کو دیکھا تو اسے رابعہ سے جلن محسوس ہوئی۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے سے آمنے سامنے تو بات نہیں کی، لیکن کلاس کی بہت سی لڑکیوں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ رابعہ مسلسل موبائل استعمال کر رہی تھی۔ آج رابی کا آخری پیپر تھا، اور آج ہی ہما کے سسرال والے نکاح اور رخصتی کی تاریخ لینے بھی آنے والے تھے۔ ارے واہ، آج تو کوئی بہت چمک تمک رہا ہے۔ رابی نے ہما کو آنکھ ماری، وہ شرما دی۔ ویسے ہما، تمہارے ہاتھ کی بریانی کھا کر تو لوگ تمہیں آج ہی لے جائیں گے۔ بھائی لڑکی تو بہت سگڑ ہے، ہمیں تو آج ہی رخصتی چاہیے۔ رابی مسلسل اسے تنگ کر رہی تھی۔ دیکھنا ایسا نہ ہو بریانی ادھر ہی رہ جائے، وہ قورمہ کھا کر مجھ سے پہلے تمہیں رخصت کر کے لے جائیں، جسے رابی نے مذاق میں اڑایا۔ 3 اپریل کو دونوں بچیوں کا نکاح کر لیتے ہیں، اور 10 اپریل کو ہما کی رخصتی، اور رابعہ کی رخصتی تو اس کے امتحان پر ہے۔ حمید خان نے گلا کھنگارا۔ جیسے آپ کہیں، جب امانتیں آپ کی ہیں تو جیسے آپ کا دل چاہے، جمیل صاحب نے کہا۔ ویسے فردوس بھابی، آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے، عائشہ نے کہا، جو کہ حمید خان کی بیوی تھی۔ نہیں نہیں عائشہ، کھانا میں نے نہیں، ہما اور رابی نے بنایا ہے۔ ماشاء اللہ بھابی، اس کا مطلب آپ کی بیٹیاں صرف کالج ہی میں نہیں، گھر کے کاموں میں بھی لائق ہیں۔ جی الحمدللہ، ایسا ہی ہے۔ فردوس بیگم نے مسکراتے ہوئے کباب کی ڈش آگے کی۔ اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی بھابی، حمید خان نے کہا۔ ہما اور رابی بیٹا امی کے ساتھ جانا اور شاپنگ کرانا شادی کی، نکاح کا جوڑا تو لڑکے والوں کی طرف سے آئے گا، شادی کی شاپنگ کرانا، جمیل صاحب نے کہا۔ مجھے تو لینا ہوگا ابو نکاح کا جوڑا، ہما کو ادھر سے آئے گا نا، میں بھی تو آخر کچھ پہنوں گی، رابی نے کہا۔
آپ دونوں کا ہی ادھر سے ہی آئے گا، 3 تاریخ کو نکاح ہے آپ دونوں کا۔ جمیل خان کے الفاظ بجلی بن کر رابی پر گرے۔ میرا نکاح؟ ابو کس کے ساتھ؟ آپ نے مجھ سے پوچھا نہ بتایا؟ تاریخ رکھ کر مجھے بتا رہے ہیں۔ رابعہ رو پڑی۔ ہما کے دیور ولید کے ساتھ۔ اور اتنے غصے کی کیا بات ہے؟ جمیل خان نے کہا۔ میں نہیں کروں گی نکاح، رابی نے کہا۔ کیوں نہیں کرو گی؟ فردوس بیگم چلائی۔ کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ رابی کے منہ پر رسید ہوا۔ بے شرم! بالکل حیا نہیں، ماں باپ کے سامنے کیسی بات کر رہی ہو؟ فردوس بیگم نے کہا۔ تو اور کسی کے سامنے کروں؟ اب لوگوں نے تو میرا رشتہ کرنا ہے، میری شادی کرنی ہے، وہ کس کے سامنے جا کر بولوں؟ رابی نے کہا۔ جو تو آپ بھول جاؤ، کیونکہ تمہارا نکاح پکا ہو گیا ہے، انکار کی گنجائش نہیں، کیونکہ تمہاری بہن کی شادی بھی وہیں ہو رہی ہے۔ جمیل صاحب نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ یہ میرا ٹھیکہ نہیں ہے، مجھ سے پوچھ کر نہیں فکس کیا تھا رشتہ، رابی نے کہا۔ فردوس تم خود جانا اور ہما کو لے جانا، جب تک نکاح نہیں ہوتا رابعہ اس گھر کی دہلیز پار نہیں کرے گی، اور اگر ابھی بھی یہ بضد ہے تو سوچے کہ باپ کا قتل کر کے اس کو جانا ہوگا، کیونکہ سماج میں خاندان میں تو ویسے ہی میں رسوا ہو جاؤں گا، مجھے قتل کر کے یہ جو مرضی کرے، اور میں بات کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ ہما کے ساتھ ہی رابی کی رخصتی دے دیں گے، دونوں بہنوں کو آسرا ہو جائے گا، اور ویسے بھی وہ پہلے یہی چاہتے تھے، اگر پڑھانا ہوا آگے انہوں نے تو خود پڑھا لیں گے، ورنہ ان کی امانت ان کی مرضی۔ جمیل صاحب گھر سے جا چکے تھے اور فردوس بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ امی پانی، ہما نے گلاس ماں کے آگے کیا۔ رابی کمرے میں بھاگ گئی۔ عمیر میرا نکاح طے ہو گیا ہے۔ ایسے کیسے رابی؟ تم مناؤ نا اپنے امی ابو کو۔ وہ کسی صورت نہیں مان رہے۔ عمیر میں صرف تم سے شادی کروں گی، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ مرنے کی بات مت کرو رابی، میرے بارے میں سوچو، تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ تو میں کیا کروں؟ عمیر، ایک آخری بار پیار سے بات کر کے دیکھو، شاید مان جائے۔ نہیں مانیں گے، میں اچھے سے جانتی ہوں۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ عمیر، وہ اگر نہ مانے تو ہو سکتا ہے مجھ سے موبائل بھی لے لیں۔ ابھی ہما اور امی مجھ تالا لگا کر بازار گئی ہیں۔ اگر وہ نہ مانے تو کیا میرے ساتھ چلو گی؟ کدھر؟ کہیں دور، جہاں ہم جا کر نکاح کر لیں گے۔ لیکن عمیر، اور کوئی راستہ نہیں ہمارے ایک ہونے کا۔ وہ نہیں مانیں گے تو تمہاری شادی کسی اور سے کر دیں گے۔ میں چلوں گی، لیکن کیسے عمیر؟ اگر وہ مان گئے تو تم سے موبائل نہیں لیں گے۔ اگر 2-3 دن تک رابطہ نہ ہوا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تمہیں ماننے تو میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ لیکن میں کیسے آؤں گی عمیر؟ میرے تو گھر سے نکلنے پر پابندی ہے۔ تم گھر تیار ہوگی یا پارلر میں؟ میں کیوں تیار ہوں گی عمیر؟ رابی رو پڑی۔ گھر سے نکلنے کا یہی راستہ ہے، تم بتاؤ۔ جدھر سے ہما تیار ہوگی، وہ اکثر ایک پارلر کا ذکر کرتی ہے مین روڈ پر، وہ پکا وہیں جائے گی۔ تو ٹھیک ہے، تم لوگ وہیں ہی پارلر سے تیار ہونا۔ باہر آؤ گی، میں تمہیں وہاں سے غائب کر دوں گا۔ ان چند دنوں میں کہیں تمہارے رہنے کا بندوبست کر لوں، اور ہمارے نکاح کا بھی۔ نکاح ہو گیا اور ہم پکڑے بھی گئے تو کوئی بھی ہمیں جدا نہیں کر سکے گا پھر۔ عمیر، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرو نہیں رابی، یہ تو اس صورت میں ہے اگر وہ نہ مانے، ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ اچھا رابی، ڈرو نہیں، حالات کیسے بھی ہوئے میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ عمیر، لگتا ہے وہ لوگ آ گئے، بعد میں بات کرتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ نکاح کی تاریخ تو بتا دو، وہ تو بھول ہی گیا۔ 3 اپریل۔ یہ سوچ کر تیار ہونا کہ تم میری دلہن بننے جا رہی ہو۔ عمیر ہنسا تھا۔ امی ابو ایک بار پھر اس سے مل تو لیں، اس کا نام تک نہیں پوچھا۔ کیوں پوچھیں؟ تک نہیں بنتی، جب ایک جگہ زبان دے دی پھر جگہ جگہ چسکوں کی کیا ضرورت ہے؟ فردوس بیگم نے کہا۔ ابو، آپ نے مجھے پوچھ کر نہیں کیا یہ رشتہ، تم اتنی بڑی نہیں ہوئی اپنا اچھا برا خود سمجھ سکو، جمیل صاحب بولے، اور اتنی بڑی ہوں کہ شادی کر لوں۔ رابی، باپ کے آگے زبان نہ چلا، تجھے زندہ گاڑ دینا منظور ہے، لیکن یوں خاندان والوں کے سامنے زبان سے پھر کر ذلیل ہونا نہیں، اس لیے نہیں پال پوس کر بڑا کیا۔ فردوس نے کہا۔ رابی، یہ اپنے باپ کے بندے ہاتھ دیکھ اور چپ چاپ نکاح کر لے۔ رابی روتے ہوئے کمرے سے بھاگ گئی۔ رابی، امی کہہ رہی ہیں اپنا موبائل دو، ہما نے کہا۔ وہ لگا ہے چارج پر۔ رابی چپ چاپ بیٹھ کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ رابی، دیکھ امی ابو نے جو فیصلہ کیا ہے اچھا ہے، کتنا مزہ آئے گا نا، ہم دونوں بہنیں ساتھ رہیں گی ہمیشہ۔ رابی نے خالی نظروں سے ہما کو دیکھا۔ رابی، نکاح کے کپڑے بھی رکھ لینا اور جیولری بھی، کچھ بھی بھولنا مت۔ کون لے کر آئے گا اگر کچھ رہ گیا؟ ہما نے واش روم سے کہا۔ اچھا۔ رابی نے بال باندھے اور کپڑے لے کر بیٹھی۔ پتہ نہیں عمیر آئے گا یا نہیں۔ رابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سوچ کر تیار ہونا کہ تم میری دلہن بننے جا رہی ہو۔ رابی مسکرا دی۔ رابی بیٹا، فردوس بیگم اندر آئی۔ جی امی۔ رابی ایک دم کھڑی ہوئی۔ ہما کدھر ہے؟ امی، وہ واش روم میں ہے۔
اچھا بیٹا، یہ لاکٹ سیٹ ہے تمہارا اور یہ ہما کا، یہ بھی پہن لینا۔ فردوس بیگم نے جیولری کے 2 باکس رابی کے سامنے رکھے۔ جی امی، اور ہاں جلدی جاؤ اور وقت سے ہوٹل پہنچ جانا، مہمان انتظار کر رہے ہوں گے ادھر۔ جی امی، رابی نے دھڑکتے دل سے جواب دیا۔ فردوس بیگم جا چکی تھی لیکن دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا میں ٹھیک کر رہی ہوں؟ وہاں سب مہمان کے نظروں سے دیکھیں گے امی ابو کو۔ لیکن اس میں میری کیا غلطی؟ میں نے تو بہت کوشش کی تھی کہ وہ مان جائے، لیکن انہوں نے نہیں سمجھا۔ پتہ نہیں وہ بعد میں مجھے معاف کر کے ہماری شادی کو قبول کریں گے یا نہیں۔ ہما کی آواز سے رابی چونکی۔ چلے؟ ہاں، یہ امی نے دیا ہے تمہارا لاکٹ سیٹ۔ اچھا، اپنے سامان میں رکھ لو، وہاں چل کر پہن لیں گے۔ وہ دونوں تیار ہو چکی تھیں۔ واؤ، ہمارے دولہے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے ہمیں، ہما نے اپنا آپ آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ چلے رابی، کریم بس پہنچنے والی ہوگی۔ ہما باہر نکلی۔ رابی نے بڑی چادر رکھی، وہی چادر جو اسے کلثوم نے دی تھی۔ اس پہر سڑک پر بہت چہل پہل تھی، سائیکل، بائک، گاڑیاں۔ ہما گاڑی میں بیٹھی۔ رابی جلدی آؤ، لیکن رابی تو وہاں نہیں تھی۔ وہ جیسے رابی سمجھ رہی تھی وہ لڑکی جو اس کے پیچھے چل رہی تھی، وہ تو کوئی اور تھی۔ وہ گاڑی سے نیچے اتری اور واپس پیچھے کی طرف چلنے لگی۔ پارلر تک گئی، لیکن اسے رابی نہیں ملی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ تو یہاں سے کٹھی ہی نکلی تھی۔ رابی کے پاس فون بھی نہیں تھا، وہ لے جو لیا تھا انہوں نے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے ابو کو کال کی۔ ابو، رابی نہیں مل رہی۔ کیا مطلب؟ ابو، ہم اکٹھے تیار ہو کر نکلے لیکن رابی اچانک غائب ہو گئی۔ ایسے کیسے غائب ہو گئی؟ میں آ رہا ہوں۔ انہوں نے سارے بازار میں ڈھونڈا، لوگوں سے حلیہ بتا کر دریافت کیا، لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ اس نے میرے جیسی چادر رکھی ہوئی تھی۔ ہما نے اپنی چادر دکھائی۔ نہیں باجی، ایسی چادر والی کوئی لڑکی ہم نے نہیں دیکھی۔ اسے اغوا تو نہیں کر لیا کسی نے؟ جمیل خان نے کہا۔ کیا پتا ابو، ہمیں پولیس کے پاس جانا چاہیے۔ صحیح کہہ رہے ہیں ابو جلے۔ آپ کی بہن شادی سے خوش تھی؟ پولیس نے سوالات شروع کیے۔ جی خوش تھی، ہم نے تیار ہو کر سیلفی بھی بنائی۔ رات کو اس نے مجھ سے مہندی لگوائی کہ نکاح پر مہندی لگانا رسم ہے۔ ہم اکٹھے پارلر سے باہر آئے۔ آپ پارلر والی سے پوچھ لیں، وہ بالکل مطمئن اور خوش تھی۔ اچھا، آپ نے گھر دیکھا کوئی زیور وغیرہ؟ معاف کریں لیکن تحقیق ضروری ہے۔ جی ہمارے گھر میں اتنا زیور ہے ہی نہیں۔ میری بیوی کا اس نے پہن رکھا ہے، 2 بچیوں کے لاکٹ سیٹ تھے جو ان کو صبح دیے تھے ماں نے، اور سسرال والوں کا زیور ہوٹل میں ان کے ہاں نکاح کے وقت پہنانا تھا انہوں نے۔ وہ لاکٹ سیٹ وہ میرے پاس ہے۔ ہم نے جو جیولری لی تھی وہ پہننے کے بعد لاکٹ سیٹ کی جگہ نہیں تھی، تو ہم نے سامان ایک ہی بیگ میں ڈالا تھا جو کہ میرے پاس تھا۔ اسی میں ہم دونوں کا لاکٹ سیٹ ہے۔ موبائل نہیں، اس کے پاس موبائل نہیں تھا۔ اچھا، آپ کی باتوں سے تو لگ رہا ہے یہ اغوا کا معاملہ ہے۔ ہم کیس درج کر لیتے ہیں اور تحقیق شروع کرتے ہیں۔ ہما کا رو رو کر بھلا حال تھا۔ ہر طرف باتیں چل رہی تھی کہ نکاح بھی فی الوقت ملتوی ہو چکا تھا۔ محلے والے بار بار ان کا دکھ بانٹنے آ رہے تھے۔ آپ سے پوچھ تاچھ کرنی تھی ان لوگوں کے بارے میں۔ پولیس والے محلے میں پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت ہی اچھے۔ سارے محلے میں انہی کا گھر ہے جہاں اگر ہم نے کہیں جانا ہو تو اپنی بچیوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اچھا، ان کی بیٹیاں کیسی ہیں؟ ان کی بیٹیاں بھی انہی جیسی، یہ نہ ان کو فضول کہیں آنے دیں نہ جانے دیں، اپنے کام سے کام۔ کبھی آوارہ پھرتے نہیں دیکھا ان کو، بس کالج جاتے نظر آتی تھی۔ ہما پھر ماں کے ساتھ محلے میں آتی جاتی تھی، لیکن رابی وہ زیادہ گھر میں ہی رہتی تھی۔ کیمروں میں دیکھا جا رہا تھا لیکن کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہیلو جمیل صاحب، آپ ہما بیوی کو لے کر تھانے آئے۔ انسپیکٹر، کوئی پتہ چلا رابی کا؟ آج 3 دن ہو گئے، پتہ نہیں کدھر ہے وہ۔ جی آپ آ جائیں۔ آپ بتا سکتی ہیں رابی نے کیسی چادر رکھی ہوئی تھی؟ کیونکہ وہ جیسی آپ بتا رہی ہیں ویسی تو پارلر سے بھی باہر آپ کے علاوہ کوئی نہیں گئی، وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے۔ نہیں، ہم نے ایک جیسی چادر ہی لی تھی۔ وہ تو نہیں پتا، لیکن ایک لڑکی ہے جس کی مہندی آپ کی مہندی سے ملتی جلتی ہے، یہ دیکھیں۔ انہوں نے CCTV فوٹیج سے ایک تصویر ان کے سامنے رکھی۔ ہما نے دیکھتے ساتھ ہی انگوٹھی اور مہندی پہچان لی۔ ہاں، یہ انگوٹھی اور مہندی رابی کی ہی ہے، لیکن یہ چادر اس کی نہیں ہے۔ کپڑے چادر میں چھپے ہیں، کچھ حلیہ بھی سمجھ نہیں آ رہا، لیکن مہندی وہی ہے۔ یاد کریں ایسی چادر نہیں، اس کے پاس نہیں تھی ایسی چادر۔ اچانک ہما کو یاد آیا، ایسی چادر اس نے تب پہنی تھی جب بارش تھی، وہ اپنی دوست سے لے کر آئی تھی، یہی چادر تھی وہ۔ کون سی دوست؟ کلثوم۔ دیکھیں، کیس تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو رہا ہے، کیونکہ اگر یہ وہی نکلتی ہے تو کیس کسی اور طرف جا رہا ہے، لہٰذا آپ اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو جو سمجھائیں کہ ایسے معاملے سوشل میڈیا پر نہیں اچھالے جاتے۔ ہم اپنی طرف سے دن رات ایک کر کے آپ کی بیٹی کو ڈھونڈ رہے ہیں اور وہاں ٹرینڈز چلا رہے ہیں کہ رابی کو جلدی ڈھونڈا جائے، اغوا کاروں کا پتہ چلایا جائے۔
جی ہم کسی کو کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ کوشش کریں، کیونکہ خدا نخواستہ بدنامی آپ کی خود کی ہو سکتی ہے۔ کلثوم: جی بھائی، پولیس والے آئے ہیں تم سے کچھ پوچھنے۔ کلثوم چادر میں خود کو چھپائے باہر آئی۔ مس کلثوم، آپ اس چادر کو پہچانتی ہیں؟ جی یہ چادر میں نے رابی کو گفٹ کی تھی۔ کیوں؟ وہ ایک دن بارش میں وہ مجھ سے لے کر اوڑھ کر گئی تھی، اگلے دن لے کر آئی تھی تو میں نے کہا میرے پاس اور ہے، یہ تم رکھ لو۔ اس نے کبھی کہیں اور پہنی ہو یہ چادر؟ نہیں، وہ بڑی چادر نہیں رکھتی تھی۔ اس نے کسی لڑکے کے بارے میں؟ نہیں، ہماری کوئی بات نہیں ہوئی۔ میری نانو کی ڈیتھ ہوئی تھی، ہم گاؤں تھے، 2-3 دن پہلے ہی آئے ہیں، اور وہ کالج نہیں آئی ان دنوں۔ کیوں؟ کچھ پتہ نہیں۔ اچھا بہت شکریہ، آپ ماہم سے پوچھ سکتے ہیں، وہ اس کی بیسٹ فرینڈ ہے۔ اس کا ایڈریس؟ جی میں دیتی ہوں، لیکن وہ لاہور گئی ہے شادی میں اپنی خالہ کے۔ اچھا آپ ایڈریس دیں۔ جمیل صاحب، آپ نے رابی کا بیان دیکھا؟ کون سا بیان؟ جو اس نے فیس بک پر دیا؟ نہیں۔ یہ دیکھیں، پڑوس کے ایک دوست نے اپنا موبائل سامنے کیا۔ میرا نام رابعہ جمیل خان ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ مجھے اغوا کیا گیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور میں نے عمیر سے نکاح کیا ہے۔ میں نے اپنے والدین کو بھی بتایا تھا اس بارے میں کہ میں عمیر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن امی نے مجھے مارا اور زبردستی میرا نکاح بہن کے دیور سے طے کر دیا۔ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، میرا موبائل بھی مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ اگر ابو امی تک یہ بات پہنچنے تو میں کہوں گی کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ آپ مجھے معاف کر دیں اور دل سے قبول کر لیں، کیونکہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ جمیل خان کو کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگیں اور زمین پر گر پڑے۔ جمیل صاحب، آپ کی بیٹی کی ایک سہیلی ہے ماہم، انسپکٹر نے کہا۔ جی ہے، ہم جانتے ہیں اسے۔ اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ عمیر نام کے لڑکے کے ساتھ رابطے میں تھی اور اسے پسند کرتی تھی، اور آپ نے ہم سے یہ بات بھی چھپائی کہ پہلے اس کے پاس موبائل فون تھا جو آپ نے اس سے لے لیا تھا۔ نہیں، چھپائی نہیں، وہ جس وقت وہ غائب ہوئی اس وقت اس کے پاس موبائل نہیں تھا، وہ تو ہم نے پہلے ہی لے لیا تھا اس سے۔ دیکھیں، ایک بات تو کنفرم ہے، یہ اغوا کیس نہیں ہے، وہ خود اپنی مرضی سے گئی ہے۔ آپ کی بیٹی کی اور اس کی چادر ایک جیسی تھی، لیکن وہ اپنے ساتھ چادر لے کر گئی تھی جس میں وہ سر سے پاؤں تک چھپ سکے، اور جو اس نے ویڈیو بیان دیا، اس کے بعد یہ بات یقیناً کہی جا سکتی ہے کہ آپ کی بیٹی اپنی پسند کے بندے کے ساتھ بھاگ گئی۔ چونکہ ہم نکاح کر چکے ہیں تو ہم اب ان کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ یہ کیس ادھر ختم ہوا۔ جمیل صاحب نے پاس موجود کرسی کا سہارا لیا، بڑی مشکل سے گاڑی تک پہنچے۔ اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دے۔ بیچارہ معزز آدمی تھا، سر جھک گیا۔ انسپکٹر نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ تو کیا کہا پولیس والوں نے؟ اغوا کا معاملہ ہے یا پھر بھاگ گئی؟ محلے والے جمیل صاحب کے دروازے پر استقبال کو کھڑے تھے۔ جمیل صاحب چپ چاپ گھر میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر دیا۔ لٹکا چہرہ بتا رہا ہے کہ بھاگ گئی۔ سب ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ گھر سے ایک ہی چیخ و پکار اٹھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جمیل صاحب؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، مر گئی ہے رابی۔ فردوس اونچا اونچا رو رہی تھی۔ آج کے بعد کوئی بھی رابی کا نام نہیں لے گا اس گھر میں، جمیل خان نے کہا، اور دیوار کا سہارا لے کر کمرے میں چلے گئے۔ بے شک انسان کو سب سے زیادہ تکلیف اس کی اولاد سے ہی ملتی، اور سب سے زیادہ خوشی بھی۔ رابی، کیا ہوا؟ تم یہ اداس کیوں کھڑی ہو؟ عمیر نے رابی کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ عمیر، گھر کی یاد آ رہی ہے بہت، رابی نے روتے ہوئے کہا۔ میرے ہوتے ہوئے؟ آپ ہر روز دن میں 3-4 مرتبہ اپنے گھر سے ہو کر آ جاتے ہیں۔ مجھے تو آپ نے کہہ دیا کہ میں ویڈیو بیان فیس بک پر ڈال دوں، لیکن آپ خود اس ویڈیو میں نہیں آئے۔ آپ نے کہا کہ ابھی گھر میں نہیں بتایا ہو، کب بتائیں گے؟ آج 2 ہفتے ہو گئے ہمارے خفیہ نکاح کو، رابعہ نے کہا۔ یار بتایا ہے نا، پہلے امی گاؤں گئی تھی کسی جنازے پر، پھر آج کل مہمان آئے ہوئے ہیں کچھ دنوں سے، ان کے سامنے بات نہیں کر سکتا۔ رابی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا ہو گیا ہے رابی؟ موڈ ٹھیک کرو نا، عمیر نے کہا۔ اچھا تھوڑا وقت گزرنے دو، ابھی تمہارے گھر والے غصے میں ہوں گے۔ مجھے پورا یقین ہے ایک نہ ایک دن وہ تمہیں ضرور معاف کر دیں گے، پھر ہم چلیں گے ان کے پاس۔ رابی نے چمکتی آنکھوں سے عمیر کو دیکھا۔ چلو منہ ہاتھ دھو کر اچھا سا تیار ہو کر روم میں آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ عمیر نے رابی کو آنکھ ماری۔ ہائے محبت! وہ دیوانہ وار ہستی مسکراتی تیار ہو کر اپنے شوہر کے آغوش میں چھپ گئی۔ وہ شوہر کے جو اپنی تسکین کے لیے اس کے پاس آتا، 2-3 دن بعد انہیں اکٹھا کھانا نصیب ہوتا اور پھر سے وہ اپنے گھر چلا جاتا۔ یہ گھر اس نے کرائے پر لیا تھا۔ گھر کیا تھا؟ ایک کمرہ، کچن اور باتھ روم۔ ابو، ہما نے چیخ مار کر اپنے والد کو آواز دی جو کہ مسلح سے نیچے گرے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہما؟ فردوس بھاگتی ہوئی آئی۔ جمیل خان بے ہوش پڑے تھے۔ ایمبولینس کو کال کر کے بلانے وہ انہیں ہسپتال لے گئے۔ اولاد کا غم کتنا بڑا ہوتا ہے۔ جمیل خان صاحب، جن کی بیٹی 15 دن پہلے 3 اپریل کو اپنے نکاح والے دن بھاگ گئی تھی،
اور کچھ دن پہلے ویڈیو پیغام کے ذریعے اس نے اپنے نکاح سے آگاہ کیا تھا۔ اس کی وجہ سے ان کی دوسری بیٹی کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ آج دل کی تخلیق کے بعد ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کے لیے دعا کی اپیل کی جاتی ہے۔ ایک پوسٹ رابی کی نظر سے گزری تو ان کے جسم سے جان ہی نکل گئی۔ ابو چیخیں حلق میں ہی اٹک گئیں۔ کمنٹس میں اس میں اسپتال کا پوچھا، یہ نیا موبائل نمبر۔ لوگوں کے کمنٹس اس نے پڑھنا شروع کیے۔ لعنت ہے ایسی اولاد پر، بیچاری دوسری بہن کا کیا قصور، اس کی تو ساری زندگی ہی خراب ہو گئی اور وہاں سے اپنے عاشق کے ساتھ گل چھڑے اڑا رہی ہوگی، اور باپ بیچارہ وینٹیلیٹر پر۔ توبہ ہے، وہ بیچارہ تو اسے اغوا کا معاملہ کہہ رہا تھا کہ بیٹی نے آ کر پیغام دیا کہ وہ اپنی مرضی سے بھاگی ہے، ذرا اپنے شوہر نام نہاد کی شکل بھی تو دکھا دیتی۔ رابی نے موبائل نیچے کیا۔ کتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا اس نے، گھر کی دہلیز پار کر کے، اور جس کے لیے اٹھایا تھا وہ تو مزے سے اپنی فیملی کے ساتھ شادی اٹینڈ کر رہا تھا۔ اس مشکل ترین وقت میں وہ اس کے پاس موجود نہیں تھا اور سب اس کو کوس رہے تھے۔ کسی نے عمیر کو برا بھلا نہیں کہا۔ اچانک کسی نے اس کے کمنٹ کا جواب دیا جس میں اسپتال کا نام اور پتہ لکھا تھا۔ وہ اٹھی، وہی بڑی چادر رکھی، گھر کی دہلیز پر پہنچی تو اسے عمیر کی بات یاد آئی، جب تک میں نہ کہوں گھر سے باہر مت نکلنا۔ اور ساتھ ہی اس نے اپنے باپ کا وجود نظر آیا جو نالیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر دہلیز پار کی۔ پہلے بھی وجہ محبت تھی اور آج بھی وجہ محبت ہی تھی۔ وہ ہسپتال پہنچ چکی تھی۔ ہما کو ٹہلتے دیکھا تو وہ بھاگی بھاگی اس کے پاس آئی۔ ہما، ابو کیسے ہیں؟ جیسے بھی ہوں رابی، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ہما، رابی کیا لینے آئی ہو اب یہاں؟ چلی جاؤ ادھر سے۔ میرے ابو کس حالت میں ہیں اور تم کہہ رہی ہو جاؤں؟ ابو، تم جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جن کے ناجائز حرکات کے بعد لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ انہیں بیٹی نہ دے، اور اگر دے تو شرم پردے والی۔ ہما نے ایک تمانچہ رابعہ کے چہرے پر لگایا تھا۔ ہما، مجھے ابو سے ملنے دو۔ رابعہ نے ہما کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ کبھی نہیں۔ کیا چاہتی ہو؟ جو ان کی تھوڑی سی سانسیں ہیں وہ تمہارے گندے ناپاک وجود کو دیکھ کر اکھڑ جائیں؟ یہ ہسپتال ہے، تماشا نہ کھڑا کرو اور نکلو یہاں سے، اس سے پہلے امی تمہیں دیکھ لیں۔ ہما، ایک بار ابو کو دیکھنے دو، باہر سے دیکھوں گی۔ ہما پلیز۔ رابعہ آگے بڑھی تھی لیکن ہما نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ یہ حق تمہارا دہلیز پار کرتے ہی چھن چکا تھا۔ تم ہمارے لیے 3 اپریل کو مر چکی تھی رابعہ۔ تم تو کب کی مر چکی ہو؟ ہما نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ میرا جیتا جاگتا وجود، میں زندہ ہوں، آپ لوگ کیسے؟ رابعہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رابعہ، اب رونے کا کیا فائدہ؟ یہاں سے جاؤ، ابو تو اس حالت میں ہیں، اگر امی کو تمہیں دیکھ کر کچھ بھی ہوا تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ ہما نے رابعہ کا ہاتھ پکڑ کر ایمرجنسی وارڈ سے باہر نکالا تھا۔ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگائے چوکھٹ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ کیا گناہ ہو گیا مجھ سے؟ اللہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن شاید ماں باپ کا دل دکھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ سرزانوں میں رکھے وہ رو رہی تھی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا اس کی ماں اس کے پاس سے گزر کر اندر جا چکی تھی۔ وہ ماں جس سے ملنے کو وہ 1 مہینے سے تڑپ رہی تھی۔ وہ ماں جس کی گود میں سر رکھ کر اسے وہ سارے مسائل بھول جاتے تھے جو اسے پریشان کریں۔ روتے روتے وہ گھر میں داخل ہوئی تھی کہ اسے دروازہ کھلا ملا۔ اپنے ہم سفر کو سامنے کھڑا دیکھ وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی اور برک برک کر رونے لگی۔ عمیر نے اسے بازو سے پکڑا اور پیچھے دھکیلا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو منہ کالا کروا کے؟ رابی نے نفی میں سر ہلایا اور اتنا رو رہی تھی کہ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے منع کیا تھا گھر سے باہر قدم نہ رکھنا، پھر کس یار سے ملنے گئی تھی؟ رابی کے لیے زمین آسمان تنگ ہو چکے تھے۔ وہ ابو ہسپتال میں ہے، بہانے نہ بناؤ۔ میں اتنی ہمت ہے کہ تم اپنے باپ کا سامنا کر سکو، میرا یقین کریں۔ کیسے یقین کروں؟ تم چند مہینے مجھ سے بات کر کے میرے ایک اشارے پر اپنے ماں باپ کو چھوڑ آئی، تمہارے جیسے کردار کی لڑکی کا یقین بھلا کیسے کروں؟ عمیر چیخا۔ عمیر! رابی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عمیر، اتنا گھٹیا الزام؟ رابی نے عمیر کو کالر سے پکڑا۔ عمیر نے زور سے رابی کا ہاتھ چٹک دیا اور باہر نکل گیا۔ عمیر! رابی دروازے تک اس کے پیچھے بھاگی لیکن وہ گاڑی سٹارٹ کر کے جا چکا تھا۔ پتہ نہیں ابو کی کیا حالت ہوگی۔ رابی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ فیس بک پر ہر جگہ لوگ اسے بد دعائیں دے رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے۔ کیوں سب عورت کو ہی قصوروار قرار دیتے ہیں؟ اسے بھگانے والے مرد کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ کیا وہ قصوروار نہیں؟ رابی نے غصے سے ایک گروپ میں پوسٹ کی۔ وہ لڑکا اسے گھر سے آ کر نہیں بھگا کر لے گیا، وہ پارلر سے اس کے ساتھ گئی تھی۔ وہ چاہتی تو اپنے باپ کی عزت کی خاطر خاموشی سے نکاح کر لیتی۔ ایک لڑکی کا کمنٹ تھا یہ۔ رابی نے جواب دیا، آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں، اس نے کہا۔
اگر آپ کسی کو پسند کرتی ہیں اور آپ کے ماں باپ کسی صورت آپ کی اس سے شادی نہیں کروا رہے تو کیا آپ چپ چاپ کسی اور سے شادی کر لیں گی؟ لڑکی خاموش تھی۔ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ مرد کو کوئی کچھ نہیں کہتا، لہٰذا عورت کو اپنا دامن بچا کر چلنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا، عورت سفید چادر کی مانت ہے، ایک بار داغ لگا اس کو میلا کر دیتا ہے۔ ایک اور کمنٹ۔ جتنے بھی کمنٹس آتے رہے وہ خود کو کٹہرے میں قصوروار جان رہی تھی۔ اگر اس کا باپ اس کی وجہ سے مر جائے تو پھر کیا کہیں گی آپ؟ اس کمنٹ سے اس کی جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ اتنی پریشانی میں تھی کہ وہ دروازہ بند کرنا ہی بھول گئی تھی۔ کیسی ہے بھابھی؟ اس آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ یہ نومی تھا، عمیر کا دوست جو ان کے نکاح کا گواہ بنا تھا۔ آپ اندر کیسے آئے؟ رابی نے ایک دم سے دوپٹہ سر پر لیا۔ دروازہ کھلا تھا بھابھی۔ لیکن آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیوں پریشان ہیں؟ عمیر کہاں ہے؟ وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ ہم درد سمجھ کر رابی نے اسے ساری بات بتا دی۔ آپ عمیر کو کہیں نا کہ میں ایسی نہیں ہوں۔ عمیر نے بہت غلط کیا، میں آپ کو یہاں بلاتا ہوں، پھر آپ اس سے بات کلیئر کر لینا۔ نومی نے کال ملا کر اسپیکر پر رکھی۔ ہاں نومی بولو۔ عمیر کدھر ہے یار؟ میں اپنے گھر۔ وہ یار بھابھی سے ملنا تھا میری منگیتر نے۔ ہاں تو وہ گھر میں ہی ہے، لے جاؤ۔ ایسے اکیلے مناسب نہیں ہے، تم بھی آ جاؤ۔ اچھا دیکھتا ہوں۔ لیں بھابھی، آپ کا کام ہو گیا۔ اسی خوشی میں ٹھنڈا گلاس پانی کا پلا دیں۔ جی ابھی لائی۔ رابی خوشی خوشی کچن میں چلی گئی۔ وہ پانی لے کر آئے تو وہیں قدم جم گئے۔ نوبی نے شرٹ اتاری ہوئی تھی اور وہ دروازہ لاک کر رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ رابی چیخی۔ نومی نے جھپٹ کر اسے پکڑا اور دوپٹہ دور پھینکا۔ وہ چڑیا کی طرح پھڑپڑا رہی تھی۔ صرف چند لمحے اور نومی اس کو زخمی چھوڑ کر مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس کی عزت ان چند لمحوں میں کپڑوں کی مانند تار تار ہو چکی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ رابی نے فوراً بیڈ شیٹ اپنے گرد لپیٹی تھی۔ نومی نے دروازہ کھولا تو عمیر اندر داخل ہوا۔ عمیر کو دیکھ کر رابی کے بے جان وجود میں جیسے جان آ گئی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ عمیر نے اسے پیچھے جھٹکا۔ اپنا ناپاک وجود مجھ سے دور کرو، میں جمعے پڑھنا جا رہا ہوں۔ یہ لے عمیر تیرے پیسے، جتنا تو نے بتایا تھا میں اس سے زیادہ مزیدار تھا۔ نومی نے چند ہزار عمیر کے ہاتھ میں رکھے اور چلا گیا۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں عمیر؟ آپ کی منکوہا ہوں میں۔ رابی نے عمیر کو تماچا مارا۔ کون سی منکوہا؟ وہ جن کاغذات پر تم نے دستخط کیے تھے وہ جھوٹے تھے۔ وہ نکاح خواہ جھوٹا تھا۔ میرا ایک دوست تھا، وہ مولوی ٹائپ لگتا ہے نا دکھنے میں، تو مجھے لگا نکاح اچھا پڑھائے گا۔ رابی کا سر گھوم رہا تھا۔ چوٹ پر چوٹ۔ مطلب میں تمہاری بیوی نہیں؟ بالکل، تم میری بیوی نہیں ہو۔ رابی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تو قربت جسے میں آج تک حلال سمجھ رہی تھی وہ حرام تھی، زنا تھا رابی جان۔ عمیر کی مسکراہٹ سے رابی کو شدید چڑ ہوئی۔ اور سنو، حلیہ ٹھیک کر لو، شام کو میرا ایک دوست آئے گا اور کوئی بھی احتجاج کیا یا کچھ تو میں تمہاری ساری ویڈیو وائرل کر دوں گا۔ پھر اگر تمہارا باپ نہ بھی مرا تو مر جائے گا۔ نہیں، رابی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو، میں ایک شریف لڑکی ہوں۔ گھر سے باغی لڑکی شریف نہیں ہوتی۔ دہلیز پار کرتے ہوئے نہیں یاد آیا یہ؟ عمیر نے اس کا موبائل چھینا اور باہر تالا لگا کر چلا گیا۔ رابی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ بس رو رہی تھی۔ جیسے جیسے شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، رابی کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ دروازے پر کھڑ کھڑ سنائی دی تو وہ زانوں میں سر رکھ کر رونے لگی۔ ایک لڑکا اندر داخل ہوا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ رابی نے اپنے گھٹنوں کو زور سے پکڑ لیا۔ یہ کھانا بھیجا ہے عمیر نے، اس نے کھانا آگے کیا۔ رابی نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا ہے اگر کھانا نہ کھایا تو وہ ویڈیو۔ رابی نے پلیٹ اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ وہ لڑکا ہوس بھری نگاہوں سے رابی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ وقفے وقفے سے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتا جسے وہ جھٹک دیتی۔ کھانا کھاتے ہی رابی کا سر چکرانے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی اور دنیا میں ہے۔ سب غم، تکلیفیں، درد، اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لڑکا اسے اٹھائے بستر کی جانب بڑھ گیا، لیکن اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ اس کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ تصویریں بنا رہا تھا۔ رابی کا دل چیخ چیخ کر اس کو منع کر رہا تھا، لیکن زبان، جسم، وہ تو جیسے اس کے اختیار میں تھے ہی نہیں۔ اسے کھانے میں نشہ دیا گیا تھا۔ وہ اسے سگریٹ سے جلا رہا تھا، لیکن رابی کو کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس کے جسم میں بری طرح درد تھا۔ اس کا اٹھنا بھی مشکل ہوا تھا۔ سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا جس میں اندر سے کنڈی لگی تھی۔ اس کا مطلب وہ درندہ ابھی اندر ہی تھا، لیکن کہاں؟ شاید واش روم میں۔ وہ اٹھی لیکن پھر سے گر گئی۔ واش روم کی کنڈی کھلی، لیکن رابی حیران رہ گئی۔ یہ وہ لڑکا نہیں تھا جو رات کو اس کے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ وہ لڑکا اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور اس کی طرف بڑھا۔ لگتا ہے بہت لاڈوں میں پلی ہو۔ اس بات پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ چلا گیا، لیکن تالا لگانا بھول گیا۔ رابی نے ہمت کی کیونکہ وہ تنگ آ گئی تھی سب سے۔
وہ عمیر کے لیے ایک پیسے کمانے کا ذریعہ بن گئی تھی۔ اس نے بڑی چادر لی اور زخمی قدم اٹھاتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ اب پھر دہلیز پار ہوئی تھی، لیکن محبت کے لیے نہیں بلکہ عزت کے لیے، زندگی کے لیے۔ وہ تیز تیز چلتی جا رہی تھی، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، وہ دھڑام سے نیچے گر پڑی۔ جب آنکھ کھلی تو وہ کسی کمرے میں تھی۔ اٹھ گئیں آپ؟ ایک 30-31 سال کا مرد اس کے سامنے آیا۔ وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ ڈرے نہیں، آپ مجھے میرے گھر کے باہر بے ہوش ملی تو میں آپ کو اندر لے آیا۔ آپ اتنی زخمی کیسے ہیں؟ کیا ہوا آپ کو؟ وہ مجھے چند لوگوں نے اغوا کر لیا تھا، وہیں سے جان بچا کر بھاگی ہوں۔ نام کیا ہے آپ کا؟ شمع۔ اس وقت رابی کو یہی مناسب لگا، کیونکہ رابی نام کی لڑکی پر سب کو غصہ تھا۔ اس وقت عمیر اسے ڈھونڈ رہا تھا، وہ اسے سر ڈھانپنے کے لیے جگہ چاہیے تھی۔ اس نے اپنی پہچان اور کہانی بدل دی۔ آپ چاہیں تو ہم پولیس کو انفارم نہیں، پولیس کے پاس کیس چلا گیا تو بہت بے عزتی ہو جائے گی۔ رابی کو خدشہ تھا کہ پولیس چھان بین کے بعد وہ کہیں کہ نہیں رہے گی۔ یہ سوپ سے لے لیں، آپ کو اچھا محسوس کریں گی۔ شکریہ۔ آپ کے گھر میں اور کون ہوتا ہے؟ کوئی نہیں، سب ہیں لیکن دوسرے شہر میں، میں نوکری کے سلسلے میں ہوں یہاں۔ اچھا، آپ کو برا نہ لگے تو میں 1-2 دن یہاں رک جاؤں، میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ دوسرے شہر۔ ایک اور جھوٹ بولا تھا رابی نے۔ اچھا رک جائیں، 2 کمرے ہیں، آپ دوسرے کمرے میں رہ سکتی ہیں۔ شکریہ۔ شمع وہ مرد دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ جی، رابی نے اندر سے جواب دیا۔ یہ کھانا کھا لیں، باہر رکھ کر جا رہا ہوں۔ اس نے کھانے کی پلیٹ نیچے رکھی اور مڑ گیا۔ رابی نے جلدی سے دروازہ کھولا اور کھانا لے کر کھانے لگی۔ رابی کو وہاں رہتے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا، اس کے زخم بھی بھر چکے تھے۔ وہ ریحان کے لیے کھانا بناتی، جب شام کو وہ واپس آتا وہ دونوں مل کر کھانا کھاتے۔ رابی کو اس کی موجودگی میں تحفظ کا احساس ہوتا تھا، لیکن اس میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ سچ بتا سکے۔ اسے یہ ڈر تھا کہ سچ سننے کے بعد وہ اسے گھر سے نکال دے گا تو وہ کدھر جائے گی۔ شمع، یہ دیکھو، کل تم کہہ رہی تھی نا کہ تمہیں آئس کریم کھانے کا دل کر رہا ہے، دیکھو میں تمہارے لیے لے آیا ہوں، چاکلیٹ فلیور۔ مجھے یہ بالکل پسند نہیں، رابی نے منہ چڑھا کر کہا۔ اوہ، مطلب میں نے غلط اندازہ لگایا، رکو میں ابھی اس کو تبدیل کر کے لے آتا ہوں۔ نہیں نہیں، کھا تو لوں گی، مطلب یہ تھا کہ یہ فیورٹ نہیں ہے۔ فیورٹ نہیں تو کھانے میں مزہ تھوڑی آئے گا، میں ابھی لے آتا ہوں۔ ریحان باہر جا رہا تھا کہ رابی نے اسے آواز دی، میں بھی چلوں؟ وہ گھر کی 4 دیواری میں قید رہ کر تنگ آ چکی تھی۔ وہ رات کے وقت ویسے بھی باہر جانے میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ آف کورس چلیں، بلکہ وہیں کھا کر جائیں گے آئس کریم۔ رابی جلدی سے چادر رکھ کر باہر آئی۔ مزہ آیا؟ بہت، اتنے دنوں بعد گھر سے باہر نکلی ہوں۔ شمع، آپ کے گھر والے آپ کو ڈھونڈتے نہیں ہوں گے؟ ڈھونڈتے تو ہوں گے، لیکن مجھے ان لوگوں کا ڈر ہے کہ وہ مجھے پھر سے اغوا کر لیں گے۔ رابی نے آنکھیں چرائی۔ اچھا، میں اگر چھوڑا ہوں آپ کو آپ کے گھر، آپ تنگ آ گئے ہیں ریحان مجھ سے، تو میں چلی جاتی ہوں۔ رابی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں، میں آفس ٹرپ پر گلگت جا رہا تھا تو 1 ہفتہ لگ جاتا، میں نے سوچا اکیلے کیسے رہو گی۔ رابی پریشان ہو گئی، اکیلے رہنے سے اس کو خوف آتا تھا۔ ایک کام کرتے ہیں، اور بھی لوگ جا رہے ہیں، لڑکیاں بھی ہوں گی، تو آپ بھی چلو، ریحان نے سوچتے ہوئے کہا۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ریحان نے کہا۔ آپ پیکنگ کر لو، صبح انہوں نے نکلنا تھا۔ رابی کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، وہ اس جگہ جا رہی تھی جہاں کا آج تک صرف اس نے نام ہی سنا ہوا تھا۔ قسمت بھی کیا چیز ہے، وہ ساری زندگی اب ریحان کے ساتھ ہی گزار دینا چاہتی تھی۔ جو عزت اسے ریحان نے دی تھی وہ تو عمیر نے بھی کبھی نہیں دی تھی۔ عمیر ہوتا تو وہ اسے اکیلا پھینک کر گھومنے چلا جاتا۔ گلگت سے واپس آتے ہی میں ریحان کو سب سچ بتا دوں گی۔ اگر اس نے مجھے اپنا لیا تو ٹھیک، ورنہ میں چپ چاپ گھر چلی جاؤں گی۔ اگر ماں باپ ہیں کب تک خفا رہیں گے، معاف کر دیں گے ایک نہ ایک دن۔ رات انہی سوچوں میں گزر گئی۔ آپ نے رکھ لیا سب سامان؟ ریحان نے پوچھا۔ جی، رابی نے خوشی سے جواب دیا۔ وہ نکل چکے تھے، اس جگہ سب نے اکٹھا ہونا ہے، آفس کی گاڑی یہاں سے پک کرے گی۔ لگتا ہے ہم بہت ہی سویرے نکل آئے، ابھی تک ایک بھی کولنگ نہیں نظر آ رہا مجھے۔ ریحان نے گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کی تھی۔ میری ہی غلطی ہے، میں نے ہی جلدی ڈالی ہوئی تھی، رابی نے کہا۔ کمان یار، وہ دیکھو ہوٹل ہے، چلو ناشتہ کر لیتے ہیں جب تک سب آتے، ریحان نے کہا۔ چلیں، آپ بیٹھو، میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں کہ کوئی آیا ہے یا نہیں، ریحان نے کہا۔ اچھا، رابی نے کہا۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن ریحان کی کوئی خبر نہیں تھی۔ رابی نے ٹیرس سے باہر دیکھا تو اسے اس کی گاڑی نظر نہیں آئی۔ آپ مس شمع ہیں؟ کسی کی آواز پر رابی چونک کر پیچھے مڑی۔ جی، وہ ریحان صاحب کو کوئی کام آ گیا اچانک، انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو گھر اتار دوں۔ ہم گھومنے جا رہے تھے، رابی نے نم آنکھوں سے کہا۔ وہ ان کی فیملی ایمرجنسی ہوگی۔ اچھا، کم از کم بتا کر چلے جاتے، رابی نے کہا۔
چلیں۔ گاڑی کے آدھے سفر میں ہی رابی کی آنکھ لگ گئی۔ رات ساری کا جاگراتا جو تھا، اس کی آنکھ کھلی تو اس ارد گرد عجیب سی مہک محسوس ہوئی، بہت تیز تیز پرفیومز کی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے خود کو ایک بستر پر پایا۔ وہ بھاگتی دروازے کی طرف آئی۔ منظر ہی عجیب تھا۔ لڑکیوں نے عجیب قسم کے نیم برہنہ لباس پہن رکھے تھے۔ کچھ لڑکیاں رقص کر رہی تھیں۔ اس نے ایک لڑکی کو روک کر پوچھا، میں کہاں ہوں؟ کوٹھے میں۔ اس جواب نے اس کے پاؤں سے زمین کھینچ لی۔ اچانک اس کی نظر اس آدمی پر پڑی جو اسے ہوٹل سے لایا تھا۔ تم میرے ہاتھ نہیں چھوڑیں گے؟ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہوں۔ انہوں نے بیچا ہے تمہیں۔ اس کا تو کام ہی ہمیں لڑکیاں سپلائی کرنا ہے، اور شریف گھرانے کی لڑکیاں اتنے عرصے کسی نامحرم کے ساتھ ایک ہی چھت تلے نہیں رہ رہی ہوتی۔ شریف گھرانے کی لڑکیاں اپنی دہلیز چھوڑ کر ایک معلوم شخص کی دہلیز پر نہیں پڑی ہوتی۔ رابی ایک دلدل سے نکل کر دوسرے دلدل میں آ پھنسی تھی۔ اتنی بڑی سزا مل رہی تھی اسے گھر کی دہلیز پار کرنے کی۔ ایک موٹی تازی عورت آئی۔ ویسے ماننا پڑے گا ریحان ایک سے ایک لڑکی لے کر آتا ہے۔ آج شہر کا ایک معزز بندہ آ رہا، اسی کے آگے پیش کروں گی اسے۔ ری جھمری، اس چھوکری کو لے جا اور اچھے سے تیار کر، اور تھوڑا رقص بھی سکھا دینا۔ میں یہ سب نہیں کروں گی۔ ایک زور دار تھپڑ لگا تھا اسے۔ خریدا ہے تجھے پیسے دے کر، ایسے کیسے نہیں کرے گی؟ رابی چپ چاپ اس کے پیچھے چل دی تھی۔ یہ لو، اس نے ایک گھاگرا چولی دیا تھا اسے۔ گھاگرا گھٹنے سے اوپر تھا اور چولی بھی نیم برہنہ۔ میں یہ کیسے پہن سکتی ہوں؟ رابی رو رہی تھی۔ جیسے میں پہنتی ہوں۔ میں بھی ایک شریف گھرانے کی لڑکی تھی، شادی کے وعدے کر کے ایک لڑکا یہاں چھوڑ گیا، اب معلوم ہے کہ کسی کے قابل نہیں رہی تو ہنسی خوشی یہاں من لگا لیا ہے۔ جب بوڑھی ہو جاؤں گی چپ چاپ پیسہ جوڑ رہی ہوں، اس سے عزت کی زندگی بسر کروں گی۔ لو پہن لو، پھر میں تمہیں میک اپ بھی کر دوں گی۔ رابی کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر بھاگ سکتی تو وہ لڑکی کیوں نہ بھاگتی جو اس کے سامنے بے بسی کی مہورت بنی تھی۔ رابی کو جیسے ہی اس شخص کے سامنے لایا گیا، اس نے رقص دکھانے سے منع کر دیا۔ شنکو، آج تو نے خوش کر دیا۔ اس کا رقص ورف میں دیکھوں گا، اکیلے کمرے میں۔ منہ مانگی رقم دوں گا تجھے، اس کو پہنچا کمرے میں، وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا۔ رابی کی عزت پھر تار تار ہو چکی تھی۔ اس کے دامن پر جو داغ لگ رہے تھے وہ کبھی نہ مٹنے والے تھے۔ باقی اس شخص نے تو اس گلی سے نکلتے ہی شہر کا معتبر شخص بن جانا تھا۔ شاید اس کی رابی کی عمر کی بیٹی بھی ہوتی۔ ہر روز رابی کی عزت اچھالی جاتی تھی۔ اس کے جسم پر لگے درندگی کے نشانوں کو میک اپ سے چھپایا جاتا تھا۔ بہت سی عورتیں وہاں خوش تھیں، یا پھر شاید عادی ہو گئی تھیں، یا مجبور تھیں، یا وہ زندگی قبول کر چکی تھیں، لیکن رابی کو یہ سب عذاب لگ رہا تھا۔ اسے روز اپنا کالج یاد آتا۔ ماں کے ہاتھ کا کھانا کھانے کو ترس چکی تھی وہ۔ بہن سے لڑائی، باپ کی شفقت، سب یاد آ رہا تھا۔ کیا تھا وہ ہما کے دیور سے شادی کر لیتی، اس کے ابو بھی وینٹیلیٹر پر نہ ہوتے، اس سے کوئی رشتہ نہ چھنتا، وہ عزت سے اپنی بہن کے ساتھ رہ رہی ہوتی۔ افسوس، صد افسوس۔ کہیں نہ کہیں قصوروار اس کے ماں باپ بھی تو تھے۔ کیا تھا وہ عمیر سے ملنے کی حامی بھر لیتے، اور جب عمیر اسے منع کرتا تو وہ اپنے آپ کو دلاسا دے کر اپنے ماں باپ کی پسند سے ہی شادی کر لیتی۔ کم از کم وہ تب عمیر کی باتوں میں آ کر گھر کی تہلیز تو نہ پھلانگتی۔ جھمری، ہاں شمع، یہاں سب لڑکیاں گھر سے باغی ہوئی ہیں۔ ارے نہیں، کچھ کی مائیں ان کاموں میں تھیں تو ان کا کیا بھگت رہی۔ کچھ کے ماں باپ کی نہ جائیداد کی خاطر اپنے ہی خون کے رشتے بے حس ہو گئے۔ کچھ دو وقت کی روٹی کے لیے اپنی اولاد کی خاطر جسم فروشی کر رہی ہیں۔ کیا فائدہ جھمری، اولاد کو حرام کی کمائی کھلانے کا؟ یہ تمہاری سوچ ہے شمع۔ جب اپنی ہی اولاد آنکھوں کے سامنے بلک رہی ہو تو ماں پر کیا گزرتی ہے؟ ہمارا معاشرہ ایک اکیلی عورت کو کہاں شرافت کی زندگی بسر کرنے دیتا ہے؟ یا تو وہ ان دھندوں میں لگ جاتی ہیں، یا پھر اولاد سمیت خودکشی کر لیتی ہیں۔ وہ کہیں جاب بھی تو کر سکتی ہیں، رابی نے کہا۔ وہ پڑھی لکھی نہ ہو تو، جھمری بولی، تو لوگوں کے گھر کام بھی تو کر سکتی۔ کہنے کی باتیں ہیں، کتنی ہی عورتوں کی عزتیں ان چار دیواریوں میں پامال کر دی جاتی ہے، جن چار دیواریوں میں وہ عزت سے کما کر اپنی اولاد کا پیٹ پالنا چاہتی ہیں۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی جھمری۔ اپنی اولاد کو حلال رزق کھلائیں گے تبھی تو وہ حلال کام کریں گے۔ ساری زندگی ایک عورت اپنا جسم فروش کر کے جن کھلاتی رہی، جوان ہونے پر وہ حرام کا رزق تو غلط راستے پر لگا دے تو وہ عورت بڑھاپے میں کہاں جائے گی؟ جھمری خاموش تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تمہارا نام جھمری ہی ہے؟ رابعہ نے پوچھا، کیونکہ اسے یہ نام بہت عجیب لگا تھا۔ نہیں، میرا نام شمائلہ ہے، یہاں سب جھمری بولتے ہیں، میری پہچان چھن چکی ہے۔ تم نے کبھی یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، بھاگ کر کہاں جاتی؟ ماں باپ کے منہ پر کالک لگا کر آئی تھی، وہاں جا نہیں سکتی تھی، اور باہر درندے آنکھیں گاڑے بیٹھے ہوتے ہیں۔
چلو یہاں اچھا کھانے پینے مل جاتا، چند روپے بھی مل جاتے، وہاں تو میں بھوکی ننگی رہتی۔ لیکن شمائلہ، ایک بار اپنے ماں باپ کے پاس جا کر تو دیکھتی، شاید وہ تمہیں سامنے دیکھ کر سینے سے لگا لیتے، یا پھر غصہ کرتے بھی تو چند لمحے۔ تمہیں موقع ملا تو تم جاؤ گی؟ شمائلہ نے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں جاؤں گی؟ تمہیں پتا ہے مجھے تب ہی چلے جانا چاہیے تھا جب میں عمیر کی قید سے بھاگی تھی۔ کم از کم یوں نیلام تو نہ ہو رہی ہوتی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ایک انجان مرد پر بھروسہ کیا، جس کی سزا مجھے اس غلاظت کی صورت ملی۔ عزت بچانے کی خاطر میں عزت نیلام کر بیٹھی۔ رابی رو رہی تھی۔ شاید ہمارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا شمع۔ یہ ہر لڑکی کے لیے ایک سبق ہے کہ کبھی کسی کے لیے گھر کی دہلیز نہ پھلنگو، ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاؤ گے۔ جب تم سے سچ میں محبت کرتا ہو، وہ اپنی محبت تو قربان کر دے گا، لیکن اسے یوں سرعام بدنام نہیں کرے گا، اس کی عزت کا پاس کرے گا۔ محبت تو نام ہی عزت کا ہے۔ شمائلہ کی آنکھوں میں بھی آنسو چمک اٹھے تھے۔ شمع، میں تمہاری مدد کروں گی یہاں سے بھاگنے میں، تاکہ وہ 5 سال میں یہاں برباد کر چکی ہوں تم نہ کرو۔ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ سچ شمائلہ؟ ہاں، آج رات کو جب محفل رقص ہوگی تو میں تمہیں یہاں سے بھگا دوں گی، شمائلہ نے کہا۔ وہ رابی کو وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ رابی نے خود کو ایک بڑی سی چادر میں ڈھانپا ہوا تھا۔ شمائلہ نے اسے چند پیسے تھما دیے تھے، جس کی مدد سے وہ ایک بس میں سوار ہو گئی جو اس کے علاقے کو جانی تھی۔ وہ اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ وہ دہلیز جسے پار کرتے ہوئے اس کے قدم نہیں ڈگمگائے، اس کا بدن نہیں لرزا، لیکن اب بیل بجاتے ہوئے اس کے ہاتھ ریشہ کے مریض کی طرح کانپ رہے تھے، جسم کے زخم بری طرح درد کر رہے تھے۔ آخر تیسری بیل پر لائٹ آن ہوئی تھی۔ دروازہ کسی ناشنا نے کھولا تھا۔ آپ کون؟ رابی نے پوچھا۔ جی میں پوچھوں تو آپ کون؟ کہ میرے ابو کا گھر ہے، رابی نے کہا۔ دیکھیں گھر ہم نے خریدا ہوا ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ اتنی رات کو نیند خراب کی۔ دروازہ دھڑم سے بند ہوا۔ وہ پیچھے مڑی ہی تھی کہ رحیم خان، جو کہ چوکیداری کا کام کرتا تھا اور ڈیوٹی کے بعد اکثر دیر سے گھر آتا تھا، اس سے سامنے ہوا۔ چاچا؟ رابی کی آنکھیں چھلک رہی تھیں۔ امی ابو؟ ہما کہاں گئے؟ تمہارے جانے کے بعد تمہارا باپ تمہیں بہت عرصہ تلاش کرواتا رہا۔ جب پتہ لگا کہ تم بھاگ گئی ہو تو وہ دن بدن بیمار ہو گیا اور ہسپتال وینٹیلیٹر پر پہنچ گیا۔ چند روز کی لڑائی کے بعد بالآخر وہ وفات پا گیا۔ ابو؟ رابعہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ روکی۔ تمہاری بہن کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تنگ آ کر تمہاری ماں نے یہ گھر بیچ دیا اور چلی گئی۔ کہاں؟ یہ نہیں پتا۔ تم نے یہ کیا کیا بیٹی؟ تمہاری تربیت اتنی اچھی کی گئی تھی، کہاں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ رابی تیزی سے باہر آئی۔ اب وہ کبھی اپنے ابو سے نہیں مل پائے گی، ان سے معافی نہیں مانگ سکے گی۔ اس کی ماں اور بہن نے کتنا مجبور ہو کر وہ علاقہ چھوڑا ہوگا، وہ گھر بیچا ہوگا جہاں ان کی بچپن کی یادیں تھیں۔ کتنے حسین دن تھے وہ۔ رابی اپنے دھیان میں چل رہی تھی کہ اسے پیچھے سے آتے ٹرک کی آواز ہی نہیں آئی اور ٹرک اسے کچل کر بغیر رکے جا چکا تھا۔ آخر کار رابی کی لاش سڑک پر پائی گئی۔ وہ رابی جو اچانک ہی منظر عام سے غائب ہو چکی تھی۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق رابی نشے میں تھی۔ اس کے ساتھ متعدد بار زیادتی ہو چکی تھی۔ جسم پر نیل بنے ہوئے تھے۔ گڑی کے نیچے سے کچلے جانے کے بعد بہت زیادہ خون بہنا موت کی وجہ بتایا جا رہا ہے۔ عیدی فاؤنڈیشن نے اس کے کفنانے دفنانے کا بندوبست مکمل کر لیا ہے۔ آج رابی کی لاش چیخ چیخ کر پیغام دے رہی ہے کہ ایسا ہوتا ہے دہلیز پار کرنے والوں کا انجام۔ ایک رپورٹر جائے وقوعہ پر کھڑی رپورٹنگ کر رہی تھی۔